السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس کے پہلے میں نے یہ آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، بتایا، انشاءاللہ آپ لوگوں نے اسے یاد کیا ہوگا، بار بار سنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس وقت بہت کم ہے تو آپ لوگ جو ہے خالی اس کو 2 بار 4 بار 6 بار سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جائے گا اور آگے کے سبق پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ تختی نمبر کیا ہے؟ 26 ہے، علامات وقف۔ علامات وقف، علامات مطلب نشان ہوتا ہے، وقف مطلب رکنے کے نشان، ٹھیک ہے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، وقف کے معنی جو قرآن میں قرآن کی لغت میں جو بتایا گیا، وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے وقت یا پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے، قرآن مجید پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ کہیں تو بنا رہتا ہے، کہیں جیم بنا رہتا ہے، کہیں زا بنا رہتا ہے، کہیں ہا بنا رہتا ہے۔ تو یہ سب علامات وقف ہے، کیونکہ پڑھنے میں جو ہے آدمی رکے گا، ضرور رکے گا پڑھتے تو یہ علامات وقف بنا دیا کہ اگر سانس ٹوٹ رہی ہے تو اس پہ جو ہے رک جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، اب یہ گول نشان ہے، کیا ہے؟ گول نشان۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ اسی کے اندر نمبر لکھا رہتا ہے، تو آیت نمبر 2، آیت نمبر 4، آیت نمبر 50 یہاں ٹھہرنا چاہیے، جہاں پہ یہ آیت ہو وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو کہیں بنا رہے، حرف کے بیچ میں بنا رہتا ہے، ہاں تو چھوٹا سا بنا رہتا ہے تو اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد جیم ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، جیم پہ بھی ٹھہر سکتے، تو پہ بھی، ٹھیک ہے۔ سب سے مضبوط یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو سین سکتہ میں یہ سب سے زیادہ مضبوط وقف میم ہے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی آگے نیچے کا بتاؤں گا، لیکن سب سے زیادہ مضبوط یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ضرور ٹھہرنا چاہیے، میم جہاں بنا رہا ہے وہاں پہ ٹھہرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد زا کی علامت ہے، یہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، زا جو بنا رہتا ہے وہاں پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ پھر صاد کی علامت ہے، یعنی صاد کا نشان کہیں بنا رہتا ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی ملا کے صاد پہ ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک جائے، ٹھیک ہے، سانس ٹوٹ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، رک سکتا ہے۔ صلاح بنا رہتا ہے، یہاں صلاح والی علامت پہ نشان پہ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، جہاں صلاح بنا رہے وہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ جہاں صل رہتا ہے، صل صاد لام بھی لکھا رہتا ہے بیچ میں، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ ایک کہیں قاف لکھا رہتا ہے، علامت نشان رہتا قاف، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، قاف پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اور قف لکھا رہتا ہے، کیا لکھا رہتا ہے؟ قف، یہاں ٹھہر جاؤ، جہاں پہ قف لکھا رہے وہاں پہ ٹھہر جاؤ، یا قف کہیں گے یا اس کو قف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر 5 نمبر آیت ہے، یہ آیت کو فی مثل، آیت کو 5 نمبر، آیت کو فی مثل کو کوفی ہے، مثل آیت کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کوفی ہے، مثل آیت کے حکم میں، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نشان، گول نشان کو آیت کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے مضبوط علامت ہے، جہاں پہ رکنا رہے۔ سب سے مضبوط کون سی علامت ہے؟ سب سے مضبوط یہ ہو گئی، پھر یہ ہو گئی، یہ، اور اس کے بعد یہ 5 نمبر رہتا ہے، یہاں پہ رکنا بہتر ہے، مطلب جیسے یہ علامت ہے ویسے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا تو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آگے کی بتا دیتے، آگے میم ہے، وقف لازم، لازم بمعنی ضروری، ٹھیک ہے۔ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ سین یا سکتہ، سین یا کہیں سین بنا رہے گا یا تو سکتہ بنا رہے گا، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ تو میں مثال پڑھ کے بتا دیتا ہوں، جیسے کلا بل رونا، کلا بل رونا، اس طرح سے رکیں گے سین یا سکتہ پہ۔ یہ قرآن مجید میں 4 جگہ ہیں جہاں پہ رکنا، ٹھہرنا مطلب سکتہ کرنا ضروری ہے۔ وقفہ، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے، نہ توڑے، تو یہاں پہ جیسے زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس نہ ٹوٹے، ہاں۔ تو میں کیا وقفہ بتا رہا تھا، ٹھیک ہے۔
وقفہ میں یہاں پہ سقطہ کے نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے. مثلا سورہ بقرہ کے آخر میں ہے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو یہ وقفہ کا مثال میں نے بتایا. ٹھیک ہے, اس طرح سے پڑھیں گے. مطلب اس میں مطلب یہ سقطہ جو ہوتا ہے اس سے زیادہ رکنا ہے تھوڑا. لا میں جو ہے یہ لام الف ہے, لا لکھا رہتا ہے, یہ علامت ہے. یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے, یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑے, اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. کیا بگڑ جائے گا؟ لام الف یہاں پہ کبھی بھی نہیں رکنا ہے بیچ میں. اگر آیت کے اوپر ہے, جیسے یہ آیت بنی ہوئی ہے یہ گول, تو دیکھیں گے آپ قرآن مجید میں کہیں کہیں آیت کے اوپر بھی لام الف بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ہے تو کیا کرنا ہے, ٹھہرے یا نہ ٹھہرے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر عبارت کے بیچ میں ہے, اور لام الف ہے, دیکھیے عبارت کے بیچ میں ہوگا قرآن مجید میں. ٹھیک ہے, تو اس پہ نہ ٹھہرے, اس کو ملا کے پڑھے. ٹھیک ہے, اتنا زیادہ دھیان رکھے, کیونکہ اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے تو مطلب بگڑ جائے گا, اور مطلب بگڑ جائے گا تو نقصان, مطلب بگڑ جائے گا تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اس کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ ہم تک باتیں صحیح نہیں پہنچے گی. پھر اس کے بعد کاف ہے, اس کے بعد کیا ہے, کاف ہے. ٹھیک ہے, کاف کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. جو پچھلی آیت میں علامت آ چکی ہے وہی علامت یہاں پہ ہے. کاف کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس کے بعد مع آتا ہے, اسی میں 3 نقطہ آتا ہے. ایک جگہ مع لکھا رہتا ہے 3 نقطہ رہتا ہے, اور ایک جگہ لکھا رہتا ہے 3 نقطہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کر پڑھو. یعنی اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے, مثال میں دے دیتا ہوں, اگر یہاں پہ مع لکھا ہے, یہ دیکھیے یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, قف ہے, اور یہاں پہ بھی 2 آیتوں کے بیچ میں ہے. یہاں ایک آیت پہ یہاں میں, تو ایک آیت پہ یہاں پہ, تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَام. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ ہو گیا. ایک ہو گیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. سلامٌ, یا تو یہاں سے یہاں تک ملاؤ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور یا تو یہاں سے یہاں تک ملاؤ. ٹھیک ہے, اور جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے. جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے. نمبر 2, آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے, پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے. سانس ٹوٹ گئی, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ ہماری سانس ٹوٹ گئی, تو وعملوا الصالحات یہ نہیں کہ آگے سے پڑھ دے, وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس طرح سے پڑھے. تو یہ آپ لوگوں کو علامات وقف بھی میں نے بتا دیا, سمجھا دیا. آپ لوگ اسے 2 بار 4 بار اس کو دیکھیں گے اور یاد کریں گے. اس میں زیادہ نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد کرنے کی ضرورت کم ہے. سمجھنا, ہر چیز اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے یہاں سے یہاں تک پڑھا دیا. انشاءاللہ آگے کا سبق آئندہ پڑھایا جائے گا. اور دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.